مفتی نور رحمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عمران الکلیانوی صاحب اور ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن صفا فاطمہ۔ آپ چاروں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے نور بھائی، میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کتنی سختی سے تائید کی گئی ہے کہ آپس میں انسانی حقوق کا خیال کرنا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شک، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اسلام میں احترام انسانیت۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں 6666 آیات ہیں، جس میں 500 جو آیا ہے ورسز وہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ باقی 6000 سم تھنگ جو آیات ہیں وہ انسانی معاشرت پر، انسانی معاملات پر، اخلاق پر بات کرتی ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر اسلام کے جو بہت بڑے اہم ستون ہیں، عقائد، عبادات اور معاملات، ان تینوں چیزوں میں اگر کسی چیز کی بھی کوتاہی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کبھی بھی مقبول نہیں ہوں گے، بلکہ مردود ہو جائیں گے، رد کیے ہوئے ہو جائیں گے۔ احترام انسانیت یہ کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیرا بڑا مقام، مرتبہ، عزت، شرف ہے، مگر تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ یعنی کہ آپ ابھی جو بات چل رہی ہے، ابھی دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے کہ میں وعدہ آپ سے کرتا ہوں اور مجھے حساب اللہ سے دینا ہے۔ اگر میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، اگر میں دھوکہ دیتا ہوں، اگر میں کسی کو تکلیف دیتا ہوں، اچھا یہ اگر وعدہ خلافی ہو، یہ دھوکہ دہی، اس کی اصل اگر آپ دیکھے جائیں تو سب سے کائنات بننے سے پہلے جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ابلیس ہے۔ اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں اللہ سبحانہ نے انٹروڈکشن کیا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں 5 نشانیاں بیان کی اللہ نے اپنے ولیوں کی، تو اس کے بعد 12 صفات بیان کی کہ جو 12 صفات ہیں یہ وہ ہیں منافقین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو بار بار پورے قرآن نے تنبیہ دی کہ اگر تم ان کے طریقے پہ چلو گے تم اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ اور ان 12 نشانیوں میں وعدہ خلافی، دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، یعنی انسانیت کو آپ تکلیف دیتے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ 100 حج کر لیں، آپ رات بھر نماز پڑھتے رہیں، آپ دن بھر تلاوت قرآن کرتے رہیں، آپ دن میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوں، مگر آپ انسانیت کو تکلیف دینے والے ہوں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ علامہ صاحب کہ اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن میں حقوق العباد، اپنے بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے بھی نور بھائی نے بھی بڑی نشاندہی کی کہ جو بیسکلی جو اس کا پس منظر ہم دیکھیں دھوکہ دہی کا تو ابلیس نے شروع کیا تھا، تو اسی والے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اس کا واقعی آغاز اور کہاں سے ہوتا ہے، اور ہم کہاں نبیوں کی بھی قصوں میں کہاں دیکھتے ہیں یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آج کے اس معاشرے سے بالکل ہی قریب تر ہے، اور یہ عصر حاضر کا موضوع ہے، اور بہت اہم گفتگو فرمائی ہمارے برادر عزیز نے کہ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہاں قدم قدم پہ دھوکہ ہے، قدم قدم پہ فریب ہے، اور قدم قدم پہ عہد کو جو ہے توڑنے کا ایک عام جو ہے وہ رواج جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے۔ دوسری کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم معاشرے میں کر رہے ہیں مگر ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، یعنی یہ معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، نارملائز ہو گیا، نارملائز، یعنی ایک عام فہم بات ہے کہ میں نے ایک وعدہ کر لیا اور اس وعدے کو جو ہے ایفا نہیں کیا، میں نے بات پہ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے بات پہ عہد کو توڑ دیا۔ تو جب ہم جیسے کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابلیس نے جو ہے وہ کیا، اس کے علاوہ جیسے انبیاء کے بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوم نے دھوکہ دہی کی، اور اسی دھوکہ دہی پر ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا، جی ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے 44 گناہان کبیرہ جو ہے وہ ہمارے علماء نے جو تحریر کیے ہیں مستند کتابوں میں، اس میں دھوکہ دہی بھی گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ یعنی
گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ. تو یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے کہ آپ کسی انسان سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو کا ایفا نہیں کرتے اور عہد کو توڑ دیتے ہیں. یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو وعدہ کرے اور اس وعدے کا ایفا نہ کرے. اس شخص کو ہمارے چھٹے معصوم نے ملعون قرار دیا ہے. تو یہ مسائل آج کے معاشرے میں اتنے رائج ہو چکے ہیں, یہ اتنا پوائزن کی طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہے, اور معاشرہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا کہ کیونکہ علامہ صاحب اس کی ابتدا دیکھیں ہمارے گھروں سے ہی. ذرا یہ جو خواتین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ضرور دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی کہوں گی آپ اس میں نظر ڈالیے گا. ہم اپنے گھروں کی ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ آ سکے. ماں باپ بچوں سے جھوٹے وعدہ کرتے ہیں ایک طرح سے دیکھیں, اور ماں باپ بچوں کہ ہاں نہیں بیٹا ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اچھا نہیں ہم نے تو یہ کر دی. تو ایک چھوٹے موٹے دھوکے تو اگر دیکھیں ابتدا میں ہمارے ماں باپ اس کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ جس کا بیج بو رہے ہوتے ہیں, کہ ہم بھی پھر ماں باپ کے چھوٹے جھوٹے وعدوں میں آ جاتے ہیں, ان کے جھوٹے دھوکوں میں آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ چاہے وہ دل بہلانے کے لیے کیا جا رہا ہو, ہاں کہ چھوٹی ہی چیز سے پھر وہ یعنی بڑی چھوٹی چنگاری سے بڑی آگ بھڑکتی ہے نا. تو ایک اہمیت جو ختم ہوتی ہے کسی برائی کی, وہ اسی طرح ختم ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں اس طرح کا آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ماں مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو بلا رہی ہے کہ آؤ یہ چیز لے لو, اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہے, اب وہ صرف اس کو لالچ دے کے بلا رہی ہے کہ بچہ قریب آ جائے, ہاتھ میں کچھ نہ ہو, تو یہ بھی دھوکہ ہے. تو اسلام تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس طرح دھوکہ دہی سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ بچے ظاہر وہ سائیکو وہیں سے جو وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پھر یہ فن ہے. اور اصل میں وہ ایفا عہد, ایک ہوتا ہے عہد, ایک ہوتا ہے عقد, اور ایک ہوتا ہے وعدہ. یہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن سارے مل جل کے کنکلوژن سب کا ایک ہی نکلتا ہے کہ کہیں عہد و پیمان ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, اس میں عہد لیا جاتا ہے کہ جی میں فلاں فلاں منصب پر فائز ہو رہا ہوں, تو اب اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے میں ایک وعدہ لیتا ہوں کہ میں قوم کی خدمت کروں گا, ایسا کروں گا, ویسا کروں گا. تو بظاہر ہم رسمی طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ کر کے دکھانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا میں سوچے عمران بھائی کہ پھر ایسا کون, جو آپ اوتھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایسا کون ہے, اگر ہم ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں, ڈاکٹرز بھی اوتھ لیتے ہیں, یہ سیاستدان بھی اوتھ لیتے ہیں جو اپنی پوزیشنز پہ آتے ہیں, تو اس کے بعد کیا وہ چیزیں کرتے بھی ہیں؟ تو یہ کتنی ذمہ داری ہے جو اوتھ لینے کی بھی ہے. ہمارے کندھوں پہ بڑا بوجھ آ جاتا ہے. اور ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے عہد کے اوپر بھی جواب دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے عہد الستو لیا تھا, الستو بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں, تو ہم سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں آپ ہمارے رب. تو رب صرف جاننا نہیں بلکہ ماننا, پھر رب کی ماننا کہ رب نے جو جو چیزیں بتائیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں وعدہ خلافی نہ کرنا, دھوکہ دہی نہیں کرنی ہمیں. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. اور ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں مختلف ممالک کا جب لوگوں سے سنتا ہوں, میں نے خود تو خیر تجربہ نہیں کیا, لیکن جہاں تک میں نے سنا غیر مسلم ممالک کا کہ جو آج ایڈوانس کنٹریز ہیں, ان میں ہی سنا ہے کہ وہ لوگ جو چیز جیسی ہوتی ہے, جس کوالٹی کی ہوتی ہے, اگر اس کے ڈبے پہ پیکٹ پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ویسی ہی کھانے کی چیزیں. یہاں تو دھوکہ نہیں ہوگا. مٹن کے نام پہ وہ گدا بھی کھا چکے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں نا مسلم ممالک. وہ لوگ ہم سے یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے, ورنہ بہت ساری چیزوں وعدہ پورا کرنے میں, صفائی میں, ٹائم کی پابندی میں, کہ وقت جو دیا اس پہ وہ اس وقت پہ موجود ہوں گے. ہمارے یہاں ہر چیز میں یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں. وقت کی پابندی نہیں ہے, اور جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی پاسداری نہیں ہے, ڈسپلن بالکل نہیں ہے. جو وقت دیا گیا اس سے ہٹ کے سارے کام ہو رہے ہیں, منہ پہ کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہے. ریسٹورینٹ بزنس میں بھی اگر ہم دیکھ لیں بہت ساری چیزوں میں تو ایگزیکٹلی ہم لوگوں سے اب جو ناپ تول میں کمی کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, آپ کسی پنساری کی دکان پہ چلے جائیں, جو آپ گندم خریدتے, دال خریدتے, اس میں کنکر میں, تو ہر چیز میں ایک چھوٹا ریڑھی کا اگر آپ پھل فروٹ سے جا کے پھل لے تو اسے نیچے میگنیٹ لگائے ہوتے ہیں, جس کا جہاں بس چلتا ہے. تو کرپشن جو نا وہ اوپر لیول سے لے کے نیچے تک پھیلی ہوئی ہے. اور کبھی آپ غور کریں اگر تو تمام سابق امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنی گزر چکی ہیں, ان میں جتنی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے تھے, وہ ہمارے یہاں بہت خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جہاں نیکیوں کے پلڑے بہت بھاری ہیں, تو وہاں تمام خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ پورا ہمارا بنیادی اسٹرکچر سود پر, رشوت پر, جھوٹ پر, دھوکہ دہی پر, بڑی بڑی عمارتیں جو کھڑی ہوئی ہیں حاضہ من فضل ربی, اور اس کے اندر جو چل رہا ہے وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے امتیوں کے لیے دعا نہ کی ہوتی تو پھر ہم پہ تو عذاب کب کا آ چکا ہوتا. اچھا ہم ذرا لوگوں سے وعدہ خلاف دھوکہ دہی کے حوالے سے بات کریں, لیکن اگر صفا ہم دیکھیں تو ہم نے تو اپنے رب سے
رب سے بھی دھوکہ کریں اور رب سے بھی کب سے وعدہ خلافی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم تو. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم وعدے کی سب سے پہلی قسم دیکھیں تو وہ ہے ہی ایسا وعدہ جو ہم نے اللہ رب العزت سے ایمان لانے پر اور کفر سے بچنے پر وعدہ کیا، جس کا بھی ذکر بھی ہوا الستو بربکم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اس وعدے کی پاسداری ہماری اولین ذمہ داری ہے. اچھا، اسی وعدے کے ضمن میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے صرف عبادتیں نماز تک نہیں کرنی ہے، صرف نماز روزہ ہماری عبادت نہیں ہے. ایک مومن کی پوری زندگی عبادت الہی میں گزرتی ہے. ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، لیکن ہم اس کو مخصوص نہیں کر سکتے کہ بس حج کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو بس یہ ہماری عبادت کے لیے نکلنا یہ بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ جب ہم اپنی نارمل لائف دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں عبادت کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب عبادت بنتا ہے. خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں، جن سے کام کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اپنے گھر کے معاملات جن کو خواتین بس ایک نارمل روٹین سمجھ رہی ہوتی ہیں، ان میں ہر کام جو ہے وہ عبادت بنایا جا سکتا ہے ہماری اچھی نیتوں کے ذریعے اور ہمارے صحیح کام اور صحیح طور پر امپلیمنٹ کرنے کے ذریعے. اچھا، اب اگر ہم اس پر غور کریں کہ وہ وعدہ جس کے لیے مطلب ایک تو وعدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے کیا، پھر اس کے بعد ایک وعدہ وہ ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں جس کو نظر یا منت بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس وعدے کی بات کریں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی دو جہتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ وعدہ ہے کہ کسی جائز کام کا اگر کسی نے وعدہ کیا تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے اپنے آپ سے یا گھر والوں سے کسی سے یہ کہا، پہلے کبھی خدا نخواستہ حرام کمایا لیکن اب وعدہ کر لیا کہ میں حلال کماؤں گا یا کماؤں گی، اس وعدے کے اوپر عمل کرنا تو ضروری ہے اور لازم ہے، اور اس کی پرسش بھی ہوگی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اگر اس کے برعکس دوسرے وعدے کی طرف دیکھیں کہ جو گناہ کا وعدہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم غلط کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس وعدے سے بچنا ضروری ہے. یعنی ہر صورتحال میں وعدے پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہ وعدہ واقعی ایک مومن کی شان کے لائق ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، گناہ کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی گناہ کا پہلو نکلتا ہوگا، مثال کے طور پر کسی نے رشوت کا وعدہ کر لیا، کسی نے کوئی غلط کانٹریکٹ کر لیا، اب اس وعدے سے بچنا ضروری ہوگا. یہاں پر یہ چیز بھی قابل غور ہے. تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک مومن کو باوقار زندگی گزارنے کا حکم بھی دیکھتا ہے اور لوگوں کے درمیان پروقار دیکھنا چاہتا ہے. دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن جو کہے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور وہ حق بات کہنے والا ہو. اسی لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو آپ کا قول آپ کے عمل کے موافق ہونا چاہیے، اور اگر کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، یہی چیز وعدہ کہلاتی ہے. اور اس وعدے کی خلاف ورزی دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع میں نیت ہی یہ ہو کہ ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا، اس کو اپنی اسپیشلٹیز سمجھی جاتی ہیں. جو زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ معاشرے میں اس کو جگہ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ زیادہ بڑا چیٹر ہے تو اس کو لے کر آئیں. وہ زیادہ چرب زبان ہے اور لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا جو فرنٹ فیس ہے وہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جو خواتین اگر آپس میں ڈیل کرنے ہوتے ہیں معاملات کو تو جو تھوڑا زیادہ اچھے طریقے سے دوسروں کو چیٹ کر سکتی ہیں ان کو آگے لے کر جو زیادہ ہم نے بالکل دیکھا واقعی جو زیادہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں سمہاؤ وہ زیادہ ہمارے اس معاشرے میں سوسائٹی میں کہتے ہیں نا سروائیول ان کا زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے.